السلام علیکم دوستو، آپ نے بہت سی کہانیاں سنی ہیں جن اور بھوتوں کی، لیکن آج جو میں آپ کو سٹوری سنانے جا رہا ہوں جن اور بھوت کی، تو یہ سٹوری کچھ ہی عجیب ہے، تو پلیز سٹوری پوری سنیے گا۔ لاہور کے پرانے قصبے میں جن بھوت کے نام سے مشہور ایک صوفیانہ ہستی کے بارے میں وسوسے پھیل گئے۔ کچھ نے دعویٰ کیا کہ یہ ایک طاقتور جن ہے، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ یہ ایک بے چین روح ہے۔ حقیقت تاہم ایک معمہ بنی ہوئی۔ ایک تاریک اور طوفانی رات، علی نامی ایک بہادر مہم جو نے وزیر خان مسجد کی بھول بھلیا والی گلیوں میں چھپے ایک قدیم ٹوم سے ٹھوکر کھائی۔ جب اس نے چمڑے کی پہنی ہوئی کتاب کھولی تو دھواں نکلا اور سرورق پر جن بھوت کے الفاظ نمایاں ہوئے۔ حیرت زدہ ہو کر علی نے کتاب کے رازوں میں کھوج لگا کر دریافت کیا کہ جن بھوت کبھی ایک عظیم جن تھا جس نے آسمانوں اور زمین پر حکومت کی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انسانیت کے لالچ اور ظلم نے جن بھوت کو روحانی میدان میں سکون حاصل کرنے پر مجبور کیا۔ علی کا تجسس اسے شاندار بادشاہی مسجد کی طرف لے گیا، جہاں اس کا سامنا سائے میں لپٹی ایک پراسرار شخصیت سے ہوا۔ اس شخصیت نے اپنے آپ کو جن بھوت کے طور پر ظاہر کیا۔ اس کی آسمانی آنکھیں حکمت اور دکھ سے چمک رہی تھیں۔ جن بھوت نے علی کے ساتھ قدیم تہذیبوں کی کہانیوں اور کائنات کے راز بتائے۔ جیسے جیسے رات ڈھل رہی تھی، علی نے محسوس کیا کہ جن بھوت صرف ایک صوفیانہ وجود نہیں ہے، بلکہ علم کا محافظ اور امید کی علامت ہے۔ اس دن سے آگے علی زمین پر گھومتا رہا، جن بھوت کی حکمت کو ان تمام لوگوں کے ساتھ بانٹتا رہا جو سچائی اور فہم کی تلاش میں تھے۔ اور جب بھی ہوائیں چلتی تھیں اور آسمان تاریک ہوتا تھا، لوگ سرگوشی کرتے تھے، جن بھوت قریب ہے، روشنی کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ براہ کرم مجھے بتائیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں کہانی جاری رکھوں، یا اگر آپ کی کوئی خاص